بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو والدین کی شان کے بارے میں بتاؤں گی اور ان کے لیے دعائے خیر کرنے کے بارے میں بتاؤں گی کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ ان کی اولاد پر سلامت رکھے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ان کی اولاد کو اللہ ذریعہ نجات بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ تو پارہ نمبر 15 کی 2 آیات کا میں ترجمہ کروں گی، پھر اس کی تشریح کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں ایک یا دونوں تو انہیں اف نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، ان سے تعظیم کی بات کرنا اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو پھیلانا اور عرض کرنا کہ اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کیا۔ تو ناظرین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمہارے خالق و مالک کا تمہیں حکم ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور والدین کی تعظیم و توقیر کرو، خصوصی طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے سامنے عاجزی اور انکساری سے رہو اور ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہو، اور کہو کہ اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کیا۔ تو ناظرین، مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امو کا، تیری ماں۔ تو اس نے پھر عرض کیا پھر کون؟ تو پھر آپ نے فرمایا تیری ماں۔ تو اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ تو آپ نے پھر فرمایا تیری ماں۔ تو چوتھی بار جب اس نے عرض کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ابو کا، کہ فرمایا تیرا باپ۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنے والے نے 4 مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے 3 بار فرمایا کہ تیری ماں، اور چوتھی دفعہ فرمایا تیرا والد۔ تو اس فرمان رسول سے پتہ چلا کہ والدہ کا حق اولاد پر والد سے زیادہ ہے، اور قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ ہم نے آدمی کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید فرمائی، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا اور کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف میں جنا۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو ایک حکایت میں آپ کو سناؤں گی کہ ایک شخص نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر 7 مرتبہ حج کروایا۔ جب آخر مرتبہ طواف سے فارغ ہوا تو مزاب رحمت کے سامنے کھڑا ہو کر بارہ خواہ عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر 7 مرتبہ حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو پھر کسی کہنے والے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی کہ والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر 7 حج کروانے والے، تو نے تو ماں کے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا ابھی تک۔ تو شاعر یہاں کہتا ہے کہ جنت ملدی ماں دے قدماں اندر سیس جھکایاں، ماں دا حق ادا نہیں ہوندا لکھ بھی حج کرایاں، پر جو خدمت ماں دی کردے 2 جگ وچ تر جاندے، نا فرمان جو ماں دے ہوندے ڈب جاندے ہر جاندے، پچھو باجید دے کولوں ماں کنج جھولی بھر دیندی، ایک گڑی دی غوث کتب کر دیندی۔ کہ والدہ کی عظمت و شان اور مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سلطان العارفین حضرت باجید بستامی کا ایک واقعہ سناؤں گی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے کہ مجھے جتنے مراتب حاصل ہوئے ہیں وہ والدہ کی اطاعت سے حاصل ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ نے رات کے وقت مجھ سے فرمایا کہ بیٹا پانی لاؤ، تو حسن اتفاق سے اس رات گھر میں پانی موجود نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت ہی گھڑا اور وہاں سے پانی لے کر جب گھر آیا
اور ایک گلاس پانی کا لے کر والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ والدہ ہو گئی ہے۔ تو میں پانی لیے ساری رات ان کی چارپائی کے قریب کھڑا رہا، تو سردی کی وجہ سے پانی بھی یخ ہو چکا تھا۔ تو جب والدہ کی آنکھ کھلی تو میں نے پانی پیش کیا تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا تم پانی رکھ کر سو جاتے، کھڑا رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے عرض کیا کہ اے ماں، اس خوف سے کھڑا رہا کہ شاید آپ بیدار ہوں اور پانی کو نہ پائیں تو آپ پھر پیاسی رہ جائیں۔ تو والدہ نے یہ سن کر تو یہاں پھر شاعر کہتا ہے کہ ماں دی پاک دعا دے صدقے رتبے ملے اچیرے، لکھاں ولیاں نالوں لنگے با جزید اگیرے۔ ماں دی نیند تو کرنا توں بھی اپنی نیند پیاری، ماں ہمیشہ تیری خاطر کدیے بیداری۔ ماں دی عظمت جے پچھنی پچھو کسے ولی تو، یا پھر پچھنی شان جے ماں دی پچھو پاک نبی تو۔ مائی حلیمہ سی ایک واری کول حضور دے آئی، استقبال او دے لئی اٹھے فوراً مدنی میں۔ اہلن سوہنے نے فرمایا، اپنی چادر پاک بچھا کے اتے سی بٹھلایا۔ تو یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جارانہ پر گوشت تقسیم کر رہے تھے کہ ایک ضعیفہ خاتون تشریف لائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر اپنا کمبل مبارک بچھا کر انہیں اس پر بٹھا دیا۔ تو جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا، رسول اللہ یہ کون خاتون تھی جس کی آپ اتنی تعظیم تکریم فرما رہے تھے؟ تو یہ سارا مشکات شریف کی حدیث میں واقعہ ہے۔ یہاں پھر شاعر کی کروں گی کہ دسیا ایک صحاق رسول اللہ نو دودھ پلامن والی، دودھ پلامن والی ماں نے جے اے رتبہ پایا، شان اودی کی ہوسی جس دی گودی سوہنا آیا۔ آمنہ پاک نو لکھ سلاماں لکھ لکھ ہون ودائیاں، جس دے لال دے صدقے ہر ایک ماں نے شاناں پائیاں۔ جن نے دی خلقت تائیں ماں دی شان اچیری، جن نے دسیا ماں دے قدماں وچ ہے جنت تیری۔ بے شک سبحان اللہ، ماں کے قدموں میں ہی جنت ہے۔ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے لازم پکڑو کیونکہ جنت اس کے قدموں میں ہے۔ تو سبحان اللہ، قربان جاؤں آقا کی کے فرمان پر کہ اس غلام سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہاری جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ یہ آپ کا ارشاد گرامی یہ نہیں کہ وہ صرف اس صحابی کے لیے تھا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہاری والدہ روزے رکھتی ہے تو پھر تمہاری جنت اس کے قدموں میں ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر تمہاری ماں نماز پڑھتی ہے تو تب اس کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر اس نے حج کیا ہے تو پھر تمہاری جنت اس کے قدموں میں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری جنت جو ہے وہ تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی کی ماں عبادت گزار نہ بھی ہو، تب بھی وہ اس کی جنت جو ہے اس گناہگار ماں کے قدموں میں ہی ہے، بے شک وہ نمازی ہے یا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک، 3 بار آپ نے فرمایا۔ تو عرض کیا گیا کس شخص کی یا رسول اللہ؟ فرمایا اس کی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ایک کو یا دونوں کو، پھر جنت میں نہ چلا جائے۔ تو قرآن کریم اور حدیث نے والدین کی خدمت اور بالخصوص بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ضعیف العمری میں بوڑھے والدین بعض اوقات ایسی باتیں کر دیتے ہیں جنہیں نوجوان برداشت نہیں کرتے اور ماں باپ کی بے ادبی اور گستاخی کر کے گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار بوڑھے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بچہ اپنے والدین کی طرف ایک دفعہ نظر محبت سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھتا ہے۔ عرض کیا گیا
کہ اگرچہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ تو آقا نے فرمایا ہاں، چاہے 100 مرتبہ، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اب ان بد نصیبوں کو سوچنا چاہیے جو ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں اور ان کی خدمت کی بجائے ان کو طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بیٹے نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے بوڑھے باپ سے کہا کہ ابا جان، اگر آپ ہمارے گھر میں اسی طرح ہمیں تنگ کرتے رہے تو ہمارے گھر کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور روز روز کی پریشانی سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ بوڑھے باپ نے کہا کہ بیٹا، اس عمر میں میں اب کہاں جاؤں گا؟ تو بیٹا، اگر میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہے تو خود ہی مجھے کہیں چھوڑ آؤ۔ تو بیٹے نے کہا درست ہے، چلو میں آپ کو خود ہی کہیں چھوڑ آتا ہوں۔ تو باپ بیٹا دونوں چلنے لگے۔ تو اس بوڑھے کے پوتے نے کہا کہ میں بھی بابا جی کے ساتھ جاؤں گا۔ تو جوان بیٹا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم بھی آ جاؤ۔ باپ بیٹا اور پوتا تینوں چلتے چلتے جب ایک جنگل میں پہنچے، بیٹے اپنے بوڑھے باپ کو ایک پرانا کمبل تھمایا اور کہا کہ تم یہاں اپنی زندگی بسر کرو، اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر جانے لگا۔ تو 9 عمر پوتے نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا کہ ابو آپ ذرا تو اس بچے نے اپنے دادا جان سے کمبل لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا دادا جان کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر اپنے ابو کے پاس آ گیا۔ تو نوجوان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے اپنے دادا جان کا آدھا کمبل کیوں لے لیا ہے؟ تو 9 عمر بچے نے کہا تم نے اسے ایک کمبل دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے دادا جان کے کمبل کے 2 ٹکڑے اس لیے کیے تاکہ کل جب میں جوان ہو جاؤں اور آپ بوڑھے ہو جائیں تب یہی آدھا کمبل میں آپ کو دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ تو جب یہ بچے کی بات سنی اس نوجوان نے تو اسی وقت اپنے باپ سے معافی مانگی اور انہیں اپنے گھر لے گیا۔ تو ناظرین، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو دنیا میں ہی سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کے لیے دعائے خیر کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں۔ اور میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 70 مرتبہ پڑھے، تو یہ اپنے مصلے سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں بناتے رہیں۔ تو اس وقت تک یہ پڑھنے والا بھی اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک یہ سارا کچھ اپنی خواب میں نہ دیکھ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں جا کر اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ ان کے درجات بلند ہو جائیں گے اور ان کی اللہ مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ۔